الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور جی صاحب، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کل کے لاسٹ جو لیکچر ہوا تھا اس میں ایک بنیادی مسئلے کے بارے میں کچھ سوالات میرے ذہن میں میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ پیش کروں. 2-4 منٹ دوں گا ہم کو ایکسپلین کرنے میں، اور ہو سکتا ہے بیان کرنے میں تھوڑا لیٹ ہو کے میں اپنے نوٹس کو دیکھتا جاؤں تاکہ کوئی بات رہ جائے. زیادہ تر کی اس کتاب میں جو اب تک ہم نے اصول المبادی پڑھے اس میں جو چیز بنیادی طور پہ جو کام جانکار نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کچھ بنیادی چیزوں کو صحیح جگہ پہ پلیس کیا. قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، لیکن اصل اصول میں جو بالکل ابتدائی پیرا ہے جس میں حضور اکرم کی جو پلیسمنٹ کی گئی ایز اے تنہا ماخذ دین کا، اس کے بارے میں میرا خیال ہے پھر سے غور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اس بات کو جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے جذبات میں وہ داخل ہے اور جس طریقے سے صوفیہ نے اس کو اس انتہا پہ پہنچا دیا کہ وہ سورج اور خربوزے کی مثال سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں بالکل متوازی دین جو ہے اس کو سند مل گئی. اب بات یہ ہے، یہ پیرا جو ہے نا جی، میں ذرا نوٹ دیکھ رہا تھا، یہ پیرا اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ آپ کے پہلے دین کے تصور میں پہلے سے ایک پہلا پیرا تھا شاید، نہیں اچھا اصول المبادی میں ایک دفعہ پہلے بھی پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ پورا اطمینان اس وقت پہ نہیں ہوا. اب یہ اگر ہم انالیسس کریں تو یہ بیسیکلی ایک عقلی مقدمہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے دین کا حضور اکرم آخری نبی تھے، وہی واحد واسطہ تھے جبریل کے رستے سے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، اور چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے دین مکمل ہو گیا اور اپنی آخری فارم میں قرآن میں آ گیا، قرآن کی فارم میں اور حضور اکرم کی سنت میں آ گیا، تو اس لیے اب وہی واحد مقصد. لیکن اس مضبوط مقدمے کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات ضرور ہیں. پہلا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم دین کے موجد تو نہیں، دین کے دینے والے تو نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک پیغمبر ہے، بات کو پہنچانے والے، ماخذ کے طور پہ ان کا بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح بیان ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماخذ جس کو بیان کیا جائے وہ ریفریبل ہونا چاہیے. اگر آپ کسی چیز کو ماخذ کرا رہے ہیں تو اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی رائے آپ قائم کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہونا چاہیے اس تک پہنچنے کا کہ جس سے پوچھا جا سکے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کیا ہم یہ بات کو صحیح سمجھیں اگر وہ ماخذ ہے. تو اس پہلو سے جب غور کریں تو لگتا یہ ہے کہ حضور اکرم اپنی زندگی میں تو ماخذ تھے، دین ان پہ براہ راست اترا، لوگ سامنے موجود تھے، کوئی آراء قائم ہوتی تھی، کوئی اختلاف ہوتا تھا، لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور وہ اپنا ایونٹ بتا دیتے تھے جو نافذ ہو جاتا، لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں رہتا. مقصد ان ایسنس جو ماخذ ہے اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہے کہ اس کو ریفر بیک ہونا چاہیے. ٹھیک، اس کے بعد بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بنیادی بات کرنے کے لیے عقلی دلیل کافی نہیں ہے، کیونکہ عقل کی محافظت دین کر رہا ہے، تو اس کے لیے دینی دلیل ہونی چاہیے ضرور مزید. مثلا کیا اللہ میاں نے قرآن میں حضور کو ماخذ قرار دیا؟ میری نالج کیا تک ہے شاید نہیں. کیا حضور نے خود اپنے آپ کو دین کا ماخذ قرار دیا؟ یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس کو دیکھنا چاہیے. ان احادیث میں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے لو، مجھ سے دین سمجھو، تو کیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے یا آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اور ہے؟ ان کے سامنے جو موجود تھے ان کو تو وہ کہہ سکتے تھے مجھ سے لو، ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو
تو ہم ان سے دین کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک. ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک دو بڑے عظیم باتیں ہوئی حضور اکرم کے جانے سے پہلے. ایک تو قرآن حکیم کو نئے طریقے سے نئے تدوین کے ساتھ مرتب کر دیا گیا، اس کی محافظت کا انتظام کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے اپنی سنت کو رائج کر دیا. رائج کر کے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے. اب ہمارے پاس اگر کوئی ماخذ ہیں تو ماخذ یا قرآن ہے یا سنت ہے. ہم ان کو ماخذ کے طور پہ جب بیان کرتے ہیں تو کیا ہم کوئی بنیادی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر قرآن کو اب جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے یا اس فکر نے بیان کیا ہے، اس کا موضوع آپ نے متعین کر دیا کہ یہ حضور اکرم کی سرگزشت ہے، ان کے دعوت و انذار کی ایک سرگزشت ہے. ہمارے لیے براہ راست کوئی پیغام نہیں ہے، ایک سرگزشت ہے جو ان کی اپنی نسل پہ نافذ ہونے والی، ایون قریش کے آنے والی نسلوں پہ بھی نافذ نہیں ہوئی. وہ انہوں نے نافذ کی، نافذ کر کے تذکیر اور دعوت دی. ٹھیک ہے، اور اللہ کی عدالت کا ایک نظام قائم کر دیا. ایون اس کے جو کانٹینٹس ہیں اب ہم جس طرح سمجھتے ہیں اس کا بہت سارا حصہ صرف ان سے متعلق ہے اور بلکہ اس نسل سے متعلق ہے، ہم تک تو پہنچتے ہی نہیں. ہم تو عام ذرائع سے جس طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں انہی ذرائع سے قرآن کو یا سنت کو ماخذ مان کے ہم اس کو سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ نہیں ہے اس طرف کہ جی ماخذ اب جو ہے، اب ہمارے لیے ماخذ حضور اکرم کی وفات کے بعد ماخذ صرف قرآن و سنت. مقصد اگر آپ ان کی مثال ہی لیں جو صوفیہ نے کی ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آخری آفتاب نبوت غروب ہونے سے پہلے ایسا انتظام کر دیا گیا کہ دو سیلف جنریٹنگ روشنی کے سیلف سسٹیننگ جنریٹرز کریٹ ہو گئے قرآن اور سنت کے مقابلے کے اس میں. تو ان سے ہمیں ان کو ماخذ ڈکلیئر کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اس میں جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو جہاں کچھ منفی دلائل ہیں کچھ مثبت دلائل ہیں، الٹیمیٹلی جب آدمی کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو کسی انسینٹیو کی وجہ سے بات ہوتا ہے. اگر ہم اس رائے سے ہٹ کے اس رائے کو اپنا لیں تو اس کے نتیجے میں یہ تصوف کی بنیادی کٹ جاتی ہے، کسی اور فکر کی بنیادی کٹ جاتی ہے. جو بھی ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنا کوئی دین بیان کرے، اپنی کوئی فکر بیان کرے، لیکن جب وہ حضور اکرم سے نسبت کر کے اس کو بیان کرے گا تو اسے لامحالہ قرآن اور سنت کی دلیل دینی پڑے گی. وہ براہ راست تعلق کی کوئی دلیل نہیں دے سکے. تو یہ انسینٹیو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہم ریکنسیڈر کرنا. تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے جذباتی سطح پہ اگر میں دیکھوں جو ہماری سچویشن بن گئی ہے، میرا اپنا دل ڈوب جاتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے. لیکن بات ہے کہ علم کی دنیا میں جذبات تو نہیں چلیں گے. جذبات سے موٹیویٹ ہو کے آدمی علمی طور پہ غور تو ضرور کرے گا، لیکن دلیل تو علمی دینی پڑے گی اور عقلی دینی پڑے گی. اس لیے اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضور اکرم کی پلیسمنٹ کیا ہو؟ ان کی پلیسمنٹ نسبت کی پلیسمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ آخری دین ان میں محفوظ ہے، یہ دو ماخذ ہیں اور یہ ہمیں حضور اکرم دے کے گئے. یا اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اس سے زیادہ اسٹیبلش فیکٹ کوئی نہیں ہے کہ حضور اکرم آئے تھے اور یہ دو چیزیں دے کے گئے. اس طریقے سے سورج طلوع ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ہم دنیا میں جب ہم علم کے ماخذ ڈھونڈتے ہیں تو ہم کس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں؟ فکر موجودی کا ماخذ کیا ہے؟ موجودی تو نہیں. فکر اقبال کا ماخذ کیا ہے؟ افلاطون کی فکر کا ماخذ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ فکر اس نے پیش کی، لیکن ماخذ اب جو ہے کہ اس کی فکر کیا تھی ان کی موت کے بعد. تو انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے یا کوئی روایت ہے، ہم اس کی تحقیق کریں گے روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کی کتابوں کو دیکھیں گے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی خلط مل تو نہیں ہو گیا، لیکن ماخذ تو وہ چیزیں رہ جائیں گی ہماری. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری رائے نہیں ہے، یہ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں اور رائے قائم کرنے کی میری کمپیٹنس نہیں. میں تو صرف یہ ایک طالبانہ یوں سمجھیں کوشش ہے ٹو اسسٹ یو کہ آپ اپنی رائے قائم.
اور بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دین جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں اس کا یہ لاجیکل کنکلوژن ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ جو بھی کنکلوژن الٹیمیٹلی نکلے گا وہ آپ کوئی رائے قائم کریں گے، کوئی اور عالم کوئی رائے قائم کرے گا، ہم اسے ریفر بیک تو کر نہیں سکتے، بزرگوں سے جا کے نہیں پوچھ سکتے اگر وہ مانگے۔ تھینک یو۔ یہ بحث آپ نے ایسے وقت میں چھیڑی جب اس کو گزرے ہوئے مہینوں ہو چکے۔ وہ اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ ایسے کریں گے کہ یہ جیسے ہی مکمل ہو جاتا ہے دین کا صحیح تصور، تو یہ ایک نشست بڑی اہم بحث ہے، یعنی اس وقت اگر چھڑ جاتی تو اس وقت بھی 2-4 نشستیں اس کی نظر کی جا سکتی تھیں، اور بڑی اچھی بحث ہے، اس میں آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو اس پر ایک نشست کر لیں گے تاکہ سارے ہی سوالات جو ہیں ان کا جائزہ لیتے دیکھ لیا جائے۔ اس میں صرف ایک چیز ہے جس پر آپ اس دوران میں غور کرتے رہیے، اور وہ یہ کہ جو ماخذ کی آپ نے تعریف کی اس میں سنت کو پھر ماخذ قرار کیسے دیں؟ یعنی قرآن کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کتاب ہے جس میں دین ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے، یعنی اس کا جواب آپ نے دیا، اس کا جواب ہے کہ امت کے پاس، خود قرآن کس کے پاس؟ پھر تو ماخذ امت کے پاس، امت بن جائے گی۔ وہ قرآن میں امت وہی کے کہہ رہا پاس تھا ہے، کہ قرآن اور اسی طرح سنت کو ماخذ قرار دینے میں ایک مسئلہ ہے جس پر آپ غور کرتے رہیے، یعنی وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن میں مودودی صاحب کی تو کتاب ہے نا، جب آپ کہیں گے قرآن اور سنت ماخذ ہے، سنت کوئی ظرف نہیں ہے جس میں سے کوئی چیز لینی ہے، قرآن تو ہے، یعنی سنت تو خود دین ہے، یا تو پھر امت ہو جائے گی، اخذ کہاں سے کرے؟ اس صورت میں پھر امت کا اجماع ہوگا۔ یعنی یہ پرابلم رکھ رہا ہوں میں، ابھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، پرابلم بتا رہا ہوں کہ قرآن کی حد تک ٹھیک ہے کہ بھائی قرآن کو ہم ماخذ قرار دیں، لیکن جیسے آپ نے بیان کیا خود قرآن بھی امت کے پاس ہے نا، اس کے جو موجود اصطلاحات ہیں، اب جب ہم دین اخذ کرنے جائیں گے، ریفر بیک کریں گے نا، تو ریفر بیک جب کریں گے تو دین کو حاصل کرنے کی قرآن کی طرف تو کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک کتاب ہے جس میں بہت کچھ ہے، اور اس کے اندر دین بھی پڑا ہوا ہے، نکال لیں گے اس کے اندر سے۔ ماخذ کا مطلب ہے نا اخذ کرنے کی جگہ، یعنی کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم وہ چیز لیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن ماخذ ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، یعنی کہی جا سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم دین نکال کے لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ سنت ماخذ ہے، اصل میں سنت کوئی چیز نہیں ہے جس میں کوئی دین پڑا ہوا ہے، سنت کا مطلب تو یہ ہے خود دین، یعنی یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس پر اس دوران میں آپ غور کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے اس میں بھی غور کرتے ہیں کہ وہاں ایسے نہیں کہ میں نے عقلی مقدمہ قائم کیا، اس پر آیت ہے جس میں قرآن مجید نے یہی کیا ہے، اس لیے میرے یعنی بنیاد وہ آیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے عقلی مقدمہ کیا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایک پوری نشست ہوگی انشاءاللہ، یعنی یہ ایک اہم بات ہے، اور یہ کسی حد تک یہ بحث اس میں آ بھی جانی ہے، یعنی اس آیت کو چونکہ یہاں بھی آنا ہے اس لیے وہ آیت آ جائے گی۔ میں نے بلکہ اس وقت یاد ہوا کہا تھا کہ اس آیت کے جو بہت سے پہلو ان پر میں نے یہاں گفتگو اس لیے نہیں کی کہ دین کا صحیح تصور میں تو دین کا صحیح تصور۔ اب آپ لوگ بھی ذہنی تیاری کیجیے، یعنی یہ سوالات جو ہیں بلکہ اگر لے کے ان کو آپ بھی ذرا اس پہ غور کریں، جو آپ لوگوں میں سے علمی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایک اچھی نشست کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے مختلف پہلو آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی حقیقتیں بھی اس سے ملتی ہیں، اور مجھے بھی موقع ملتا ہے کہ میں اپنی آراء پر اپنے نقطہ نظر پہ نظر ثانی کروں۔ انہوں نے ایک خط لکھا تھا اسی دوران میں حنیف صاحب نے، میں نے بہت اس کو غور کے ساتھ پڑھا، میرا خیال تھا کہ اس کو بھی کسی وقت جب رسوم و آداب زیر بحث آئیں گے تو لے آئیں گے زیر بحث، اس پہ بھی ایک اچھی نشست کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور یہ زیر و عنوان جن مباحث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں اس بنیادی مقدمے پر مختصر گفتگو پچھلے لیکچر میں ہو گئی تھی کہ دین کی حقیقت اللہ کی عبادت، اور عبادت اردو میں بھی ایک مستعمل لفظ ہے، آپ اس مفہوم کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیں۔ یہاں میں نے اس کو اسی لیے واوین میں لکھا ہے تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ ایک
ہم قرآن مجید سے سمجھیں گے۔ اللہ کی عبادت ہونے کی حیثیت سے دین کو یا دین کی حقیقت کو دوسرے لوگوں نے کیسے دیکھا ہے، اس میں صوفیہ کا نقطہ نظر، اور صوفیہ سے میں نے واضح کر دیا تھا کہ مراد وہ اہل علم ہے ہمارے یہاں، وہ علماء ہیں، وہ جلیل القدر علماء ہیں جن کا اس امت پر اور اس امت کے علم و عمل پر غیر معمولی اثر ہے۔ نہ امام غزالی کے اثرات کوئی معمولی ہیں اور نہ امام الہند شاہ ولی اللہ کے اثرات کوئی معمولی ہیں۔ یہ متصوف علماء ہیں، یعنی وہ علماء ہیں جن کی تصوف میں بڑی غیر معمولی دلچسپی ہے اور جو اصلاً تصوف ہی کی تعبیر کو صحیح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو کس کس زاویے سے دیکھا ہے، یا اگر اس زاویے سے ہٹ کر دیکھا ہے تو اس کی کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا ایک اجمالی بیان جتنا اس وقت ممکن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد ہم جب اسی بحث میں آگے بڑھتے ہیں تو جہاں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تعبیر زیر بحث آتی ہے وہ ذرا بعد کا معاملہ ہے، یعنی اسی عبادت میں ذرا آگے، وہاں یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ دین کی حقیقت کچھ اور بیان کرتے ہیں، وہ بھی دین کی حقیقت عبادت ہی بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اسی چیز کو ان کی پوری دعوت میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، یعنی اختلاف نہ اس آیت کے معاملے میں ہے نہ اس کو دین کی حقیقت قرار دینے کے معاملے میں۔ وہ بھی اپنی ساری کی ساری دعوت اسی اصول پر پیش کرتے تھے کہ ہم انسانوں کو بندگی رب کی طرف بلاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بحث نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں بھی انہوں نے جن اصطلاحوں کو موضوع بنایا ہے ان میں سے ایک الہ ہے، ایک رب ہے، ایک عبادت ہے اور ایک دین، اور الہ اور رب کو بنیادی اصطلاح بنانے کے وجود تو ان کے فکر میں ہے، لیکن اگر عبادت اور دین کو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں بنیادی اصطلاح ہیں۔ یعنی الہ اور رب کو کیوں انہوں نے شامل کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں اور نام ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، تو اس میں سے انہوں نے الہ اور رب کو بنیادی اصطلاح قرار دے کے 4 بنیادی اصطلاح، کتاب کا نام یہی ہے، اس کو موضوع بنایا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ الہ اور رب کو اس میں شامل کرنے کی وجہ تو آگے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ان کا بنیادی فکر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے، لیکن عبادت اور دین کے بنیادی اصطلاحات ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی عبادت جیسے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اور دین جیسے کہ اس کے فوراً بعد زیر بحث آ جائے گا، یہ بنیادی اصطلاحات، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اختلاف یہاں نہیں، یعنی یہاں تک اتفاق کے ساتھ میں نے صوفیہ کے مسلک پر یا مذہب پر یا نقطہ نظر پر اس لیے یہاں گفتگو کر دی تھی کہ ان کے یہاں ہی کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی عبادت کا جو مدعا انہوں نے بیان کیا اس میں ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے عبادت کو بنیاد بنا کر دین کی حقیقت کو سمجھا وہ ویسے بھی اقل قلیل ہے، زیادہ تر معاملے کو دوسری جانب لیتے ہیں، یعنی جیسے کہ اس کی تفصیل میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے یا بعض دوسرے بزرگوں کے حوالے سے کر دی تھی۔ اس کے بالکل برخلاف مولانا مودودی صاحب اس بنیادی مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، یعنی جس طرح کی باقی امت کے علماء نہیں رکھتے۔ اس امت کی 14 صدیوں کی علمی تاریخ میں سوائے متصوفین کے باقی سب لوگ اس بنیادی مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے، یعنی دین کی حقیقت عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو بیان کیا۔ تو مودودی صاحب کو بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ آگے وہ کہاں مختلف ہوتے ہیں یا کہاں ان کا نقطہ نظر ان کے پورے فکر میں یہیں سے اپنی اساسات اور اپنی بنیادیں قائم کرتا ہے، وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کر دینے کے لیے بھیجا۔ یعنی آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن نے بہت سے مقامات پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ مثلا سورہ اعراف میں دیکھیے، سورہ نحل میں بھی یہ صورتحال اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت 5-7 آیتوں میں بیان کرے گا، پھر دوسرے کی کرے گا، پھر تیسرے کی کرے گا۔ تو آپ حیرت انگیز طریقے پر یہ دیکھیں گے کہ اس سرگزشت کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ نوح آئے، ابراہیم آئے، لوط آئے، صالح آئے، اور انہوں نے آ کر لوگوں کو کہا کہ خدا کی بندگی کرو، یعنی یہی جملہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا جو یہاں بیان ہوا ہے ان اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کی بندگی کرو۔ تو جگہ جگہ گویا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بھی اگر ایک لفظ میں بیان کیا کسی میں بیان کیا،
یہ اتنا زیادہ قرآن مجید میں ملے گا کہ بعض موقعوں کے اوپر تو 10-15 مواقع ہوں گے ایک ہی سورہ کے اندر اور میں ریپیٹ ہو رہا ہوگا انعبد اللہ انعبد اللہ، گویا وہ اپنی ساری دعوت یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کر دینے کے لیے بھیجے۔ اس کو خود قرآن نے کیونکہ بطور ایک واضح تعبیر کے اس جگہ بیان کیا ہے تو میں نے وہ آیت کی نقل کر دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ اٹھایا، یہ پیغام دے کر ہم نے کہا کہ جاؤ انسانوں کو پہنچاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ سورہ نحل میں بیان کیا۔ اب یہاں جس سے یہ سوال میں نے یہاں تک تو اصل ایک ہی بات ہے، یعنی جو بات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بیان ہوئی ہے ایک ہی آیت میں، اس کی میں نے توضیح مزید کر دی، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ جو قرآن مجید نے یہاں اس اسلوب میں بات بیان کی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت میں اس اسلوب میں بیان ہوئی ہے تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے کہیں اور بیان نہیں ہوئی، بلکہ تمام پیغمبروں کی دعوت جب بیان کی گئی ہے تو اصل میں اسی اسلوب میں بیان کی گئی، یعنی اس میں یہ طریقہ تو نہیں اختیار کیا گیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن پیغمبر کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی سرگزشت بیان ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے لوط کو اٹھایا اور کہا کہ اپنی قوم سے یہ کہو کہ اللہ کی بندگی کرو، ہم نے نوح کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ اپنی قوم سے یہ کہو کہ اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، آپ اسی اصطلاح کو لے لیجیے۔ تو اس اصطلاح کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اس کو قرآن مجید نے انبیاء کی دعوت کو جب بیان کرتا ہے ایسے بیان کیا، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو بالعموم وہ اسی طریقے سے اس کو اس جامع تعبیر میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کی تاکید مزید کے لیے یہ بات بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس آیت کو لے لیا ہے جس میں گویا قرآن نے اس کو بطور اصول کے بیان کر دیا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول اٹھایا۔ یہاں امت سے مراد یعنی اس دنیا کو جب اللہ تعالیٰ نے بکھیرا ہے، سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تو ہر امت کے سرے پر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کی ہے تاکہ اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے، اور اس کو جو دعوت پیش کرنے کے لیے بھیجا وہ اس جملے میں جاتے ہیں انعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ عربی زبان کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہاں ان جو ہے یہ گویا تفسیر کا ان ہے، یعنی ایک بات کہی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جو دعوت ان کے ہاتھ میں دی گئی، جو پیغام ان کے ہاتھ میں دیا گیا وہ یہ انعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس عبادت کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہی ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات معلوم ہو گئی کہ دین کی حقیقت اللہ کی عبادت ہے، یا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے جو اصل مطالبہ ہے یا بنیادی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ میں نے پھر عرض کر دیا کہ اردو کے لفظ عبادت کو ذہن سے نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں لفظ عبادت بالکل اور مفہوم میں بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ یہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوال ظاہر ہے اہم ترین سوال بن گیا کہ پھر اس عبادت، اس لفظ عبادت کے معنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو تو اصل میں کیا کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو کیسے ادا کریں؟ تو یہاں رک کر مجھے چند چیزیں آپ کو بتانی ہے۔ اسی سے اصل میں جو دوسرا نقطہ نظر ہے، یعنی مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کا نقطہ نظر ہے، اس میں اور میرے نقطہ نظر میں، یا جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو ہمارے علماء کا ایک سلسلہ چلا رہا ہے اس کے نقطہ نظر میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ اگرچہ یہاں نمایاں نہیں ہوتا لیکن اس کی بنیاد یہاں سے بنتی ہے۔ وہ ایک لطیف فرق ہے معنی کی تعین میں، جس کو مجھے ذرا کچھ مثالوں کے ساتھ واضح کرنا ہوگا، سمجھانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی لطیف فرق اصل میں بنیاد بن گیا ہے دو تعبیروں، اگرچہ وہ یہاں تو محسوس ہوگا کہ نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن وہ بن گیا اور وہ چیز خود نمایاں ہو جائے گی آگے کے بعد۔ جب ہم کسی لفظ کے معنی طے کرتے ہیں تو ایک تو بڑا سادہ طریقہ ہے نا جو ایک عام آدمی اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی زبان کا لغت اٹھائے گا اور وہاں سے اس کو معنی دے گا اگر اس کو معلوم نہیں۔ اچھا، اگر اس کو معلوم ہے تو معلوم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اصل میں وہ ان معنی میں الفاظ کو استعمال کر رہا ہو روزمرہ زندگی، یعنی دو ہی شخص صورتیں ہوتی ہیں، معلوم نہیں ہے تو لغت اٹھائے گا دیکھ لے، اور اگر معلوم ہے تو وہ اس کا معلوم ہونا کوئی شعوری عمل نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہوتا
کہ اس نے ان معنی کو طے کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں بے تکلف ان معنی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور سادگی سے اگر کوئی پوچھے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو بتا دیتے، کوئی بڑا مسئلہ اگر نہ پیدا ہو تو بتا دیں۔ لیکن لفظ کے معنی جب علمی سطح پر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت معمولی سی غلطی بہت بڑی غلطی، یعنی اگرچہ وہ ہوتی بہت معمولی سی غلطی لیکن بن بہت بڑی غلطی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لفظ کے معنی آپ کسی دوسری زبان سے طے کر رہے ہوتے ہیں تو آخر کیسے طے کریں؟ استعمالات سے طے کریں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ انگریزی زبان میں کسی لفظ کے آپ معنی طے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ساری کی ساری انگریزی قوم آ کے بتائے گی کہ اس کے معنی کی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی جو انگریزی زبان کے انگریز ماہرین بھی ہوں گے وہ بھی اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کے اندر اس لفظ کے استعمالات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی زبان کے بننے کے عمل میں تو کوئی منطق کار فرمانی ہوتی، لوگوں نے لفظ کو بولنا شروع کر دیا، وہ مختلف پہلوؤں سے اس کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ استعمال ایک خاص سطح پر جب پہنچ جاتا ہے تو بے شمار لفظ کے پہلو وجود میں آ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی لغت مرتب کر رہا ہے یا کسی تحریر میں معنی سمجھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس زبان کے استعمالات کو دیکھتا ہے، کیسے کیسے اہل زبان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کا عمل جس طرح کہ میں نے عرض کیا اگر بہت گہری نظر سے نہ ہو تو اس میں صورتحال وہ ہوتی ہے جو اس فارسی کے شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا نا اس کو، کہ میں محمل کے پیچھے، محمل جانتے ہیں اونٹ پر جو قیاوا ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں لیلا اسی میں سفر کرتی تھی، یعنی اس وقت ریلوے سیلون اور جہاز ابھی وجود میں نہیں آئے تھے۔ تو اس نے بیان کیا ہے کہ رفتم کے خار از باکش محمل نہاں شدہ نظر یک لہذا غافل گشتم و ست سالہ رہا۔ میں جا رہا تھا محمل کے پیچھے پیچھے اور خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں ناکہ رکے گی تو ملاقات ہو ہی جائے گی، نظریں نہیں ہٹائی میں نے لمحے بھر کے لیے، چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا جھک گیا۔ میں نے کہا کہ کانٹا نکال لو، جھکا، کانٹا نکالا، اٹھا تو ایک لمحے کی غفلت ہوئی اور 100 سال کی رات ہوئی۔ رفتم کے خارج پاکشم، چلتے چلتے خیال ہوا کہ کانٹا نکال لو پاؤں سے، محمل میں آشودہ نظر، محمل آنکھوں سے، یک لہجہ غافل گشتم ہو 100 سالہ رہا۔ غفلت تو ایک ہی لہجے کی ہوئی، ایک لمحے کی ہوئی، لیکن راستہ 100 سال کا دور جاتا ہے۔ تو زبان کے معاملے میں بھی غلطی بالکل ایسی ہوتی ہے کہ یک لہجہ غافل گشتم ہو 100 سالہ رہا۔ جن ماہرین نے اس پر کام کیا ہے ان کی آپ تحریریں پڑھیں تو معمولی غلطی ہوئی کسی جگہ میں تو معاملے کے اندر ایسی ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی مرتبہ طالب علموں سے کہا ہے کہ ایک بڑی ہی نادر، بڑی ہی نفیس، بڑی غیر معمولی بحث، کیونکہ یہ زیادہ تر عربی زبان میں ہے اس طرح کی بحثیں قرآن مجید کی زبان کے بارے میں، وہ مولانا حمید الدین فرائی نے سورہ تحریم کی جو آیت ہے فقط صدق قلوبکما اس پر کی ہے، اور چونکہ اس حصے کا سورہ تحریم کی تفسیر کا مولانا امین احسن نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے، تو جو لوگ اس نزاکت کو سمجھنا چاہیں کیا چیز ہوتی ہے زبان میں، یعنی اس میں ان کو اعتراض ہے ان معنی پر جو لوگوں نے اس لفظ سمجھے اور سبھی نے سمجھے۔ فقط سغت قلوبکما میں ایک لفظ ہے سغت، اس کے معنی پر ان کو اعتراض ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس لفظ کے معنی کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی کیوں لگی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس کے معنی کو متعین کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس بحث کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زبان کا ایک حکیم کہنا چاہیے، زبان کا ایک فلسفی، زبان کا ایک ادا شناس، وہ کیسے اترتا ہے اس کے اندر اور کن کن پہلوؤں سے اس کی نزاکتوں کو جائزہ لیتا ہے۔ تو ایک بڑا سادہ طریقہ بالعموم لوگ اختیار کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے یہ اختیار کیا، مثال کے طور پر غلام احمد صاحب پرویز نے بہت اس پر کام کیا اور ایک لغات القرآن کے نام سے لکھی ہے۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی کا لغت موجود ہے مفردات القرآن کے نام سے، خاص موضوع ہے اس کا یہی۔
ایسے ہی سالبی کی فکر لغہ ہے جس میں الفاظ اسی طرح کی نزاکتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ تو خیر خاص کتابیں ہیں جو اسی پہلو سے لکھی گئی ہیں، لیکن ادبی نزاکتوں کو اور الفاظ کے معنی کی تعین میں جاہز کی بحثیں، البیان والتبیین میں، مبرد کی بحثیں کامل میں بڑی غیر معمولی. اس میں بھی جو اصول کی چیزیں ہیں وہ مولانا حبیب الدین فرائی کی جو چھوٹی سی کتاب ہے مفردات القرآن، مکمل نہیں ہو سکی، 70 لفظوں پر اس میں انہوں نے قرآن کے 70 لفظوں پر بحث کی. اس میں چھوٹے چھوٹے مقدمے ہیں، بعض 4-5 انہوں نے شروع میں لکھے ہیں. بے نظیر چیز ہے. یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک لفظ کے کو دیکھنے کے لیے اس میں خاص طور پر وہ بحث دیکھنے کی ہے جس میں انہوں نے مبرد کی ایک غلطی پر، جو خود ایک بڑا غیر معمولی آدمی ہے اس فن میں، تنقید کی ہے اور یہ بتایا کہ دیکھیے کیسے ایک شعر کے اندر سے معنی کو متعین کرنے میں غلطی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن لوگوں کو ذوق ہے، میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی بحث کرنی ہے اس پہلو سے یہاں، تو وہ ضرور دیکھیں. یعنی جن لوگوں کو بھی اس سے دلچسپی ہے اور وہ کچھ طالب علمانہ ذوق رکھتے ہیں یا زبان کو اندر اتر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غلطی کیسے لگتی ہے، معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں، اور لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، یعنی بھائی 7 سالہ راہم دور شد یہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کو ضرور ان کو دیکھنا چاہیے. یعنی سورہ تحریم میں فقط سغت قلوبکما کی بحث اسی طریقے سے، یہ جو مباحث میں مفردات کے شروع میں زیادہ اگر لوگ عربی زبان سے واقف ہوں تو مبرد وغیرہ کی بحثیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے ان کو بڑی روشنی ملے گی، معلوم ہوگا کہ زبان کے کیا کیا آداب ہوتے ہیں، ادائیں کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے. تو ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ اگر مبرد مختلف نظائر اور شواہد پیش کر کے ایک لفظ پر بحث کر لیتا ہے، اسی طرح سے امام فرائی بحث کر ڈالتے ہیں، زمخشری بحث کر ڈالتا ہے، ہم بھی کر ڈالتے ہیں. اگرچہ وہ براہتی ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے کچھ اشعار نقل کیے ہیں، کچھ ضرب الامثال نقل کر دیے ہیں، کچھ حرفوں کے جملے نقل کر دیے ہیں، اور کوئی قرآن کی آیت نقل کر دی، یعنی براہتی ہی لگ رہا ہوتا ہے. تو آدمی خیال کرتا ہے کہ میں بھی کر ڈالتا ہوں یہ کام. لیکن جب اس کو آپ اندر اتر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید علم میں اس سے مشکل ہو جاتا ہے. یعنی باقی سارے کام آسان نسبتاً، لیکن یہ ایک مشکل تھی. اگر ان چیزوں کو عربی زبان میں دیکھنے کا زیادہ ذوق نہ ہو تو اس نوعیت کی بڑی خوبصورت بحثیں غالب نے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ کلکتے کا، جس کو وہ کلکتے کا کھتری کہتا ہے، غصے میں آ گیا تھا تو پھر وہ قتیل نے فارسی زبان کا لغت لکھا ہے، برہان قاطع، بہت مشہور ہوا، 3-4 جلدوں میں ابھیان سے بھی چھپ گیا اور اس کا بہت شہرا تھا. تو غالب نے اس کے اوپر تنقید لکھی اور یہ بتایا کہ دیکھیے اس میں فلاں فلاں جگہ کے اوپر معنی کی تعین میں یہ غلطی ہوئی، شعر یہ ہے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، لفظ یہ تھا اس کو سمجھنے میں. بڑی نفیس بحث، بڑی خوبصورت بحث ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کس جگہ تک زبان کے اندر اتر سکتا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے اور آپ کو بہت اس میں مل جائے گی. اور وہ اب تو جو چھپا ہے تو ایرانیوں نے بھی غالب کی وہ بحثیں اس کے حاشیے میں سب دے دی، اور کم و بیش اہل زبان نے بھی اعتراف کیا ہے کہ شک نہیں ہے اس میں، کوئی اختلاف تو ہو ہی سکتا ہے بعض جگہوں کے اوپر، لیکن وہ شبہ نہیں جانتا ہے کہ زبان کیا چیز ہوتی ہے اور زبان میں معنی کی تعین کیسے ہوتی ہے اور زبان میں مختلف شیڈز کیسے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نازک بحث جو ہے میں اس کو چند آپ کی زبان کی مثالوں سے سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے. عربی اور فارسی کے ان مباحث کے بارے میں نے اشارہ کر دیا، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھیں، اور اگر پڑھیں گے تو امید یہ ہے کہ اس میں بڑی بصیرت اور بڑی روشنی کو ملے گی. آپ نے دیکھا یہ عبادت سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اردو زبان میں پوجا، بولتے ہیں نا پوجا. یہ دیکھیے میں ایک جملہ بولتا ہوں، فلاں صاحب آج مندر میں پوجا کرنے کے لیے گئے. جب آپ اہل زبان کے استعمالات سے لفظ کے معنی متعین کریں گے تو جملے ہی ہوں گے نا. مثلا میں نے ایک جملہ بولتا ہے کہ فلاں صاحب آج مندر میں پوجا کرنے کے لیے گئے، یہ ایک جملہ. اسی استعمال کا ایک دوسرا جملہ سنیں، یہ صاحب وہ آج کل سیکٹری ہیں دفاع کے، اور پرویز مشرف صاحب بھی پوجا کرتے ہیں، بولتے ہیں نا. یعنی آپ چھوڑیے وہ صرف احکام نہیں مانتے، پوجا کرتے ہیں. اب یہ پوجا کا لفظ ہے، وہاں بھی استعمال ہوا ہے یہاں بھی استعمال ہوا ہے،
لیکن آپ دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی یہاں ہوا یہ ہے کہ اس لفظ کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جو حقیقت ہے اس سے ایک بڑی خوبصورت سی تشبیہ دے دی ہے. یعنی ایک مجاز ہے جس کو پیدا کر دیا گیا ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی پوجا کرتے ہیں اور یہ اس کا نتیجہ نکال لیں کہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی باقاعدہ پرستش کرتے ہیں، تو یہ غلط مانی. یعنی یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، جبکہ پہلے جملے میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہے. مجاز کی جیسے سادہ مثالیں میں نے ایک مرتبہ زبانی پر بحث کرتے ہوئے پیچھے یہ مثال دی تھی کہ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چڑیا گھر میں گیا، میرے بچوں کو شیر دکھایا. تو ظاہر ہے کہ یہ بحث نہیں ہے، وہاں یہ اپنے اس حقیقی مفہوم میں استعمال ہو گیا. لیکن جب میر انیس کہتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اب یہاں پر یہ اس مفہوم سے ہٹ کر ایک مجاز کے اسلوب میں استعمال ہو گیا. لفظ کو آپ اگر مثال کے طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی حقیقت میں کیا ہے، تو آپ کو اس کی استعمالات کی مثالوں کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. یعنی کہیں وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہوگا، کہیں وہ کسی مجاز میں استعمال ہو گیا ہوگا، کہیں وہ کسی تشبیہ کے لیے استعمال ہو گیا ہوگا، اور کسی جگہ کے اوپر وہ اپنے مظاہر پر استعمال ہو گیا ہوگا. یعنی لفظ کے پھر مظاہر بھی ہوتے ہیں، ان میں استعمال ہو گیا ہوگا. اب ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی اس فرق سے واقف نہ ہو تو وہ اس نے ایک استعمال لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، چوتھا لیا. ان استعمالات کو اس نے لینے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے اس لفظ کی یہ 4 معنی، حالانکہ وہ 4 معنی نہیں ہوتے. یعنی اس میں معنی، حقیقت، استعمال، اس کا فرق واقع ہو جاتا ہے. ایک ہی چیز ہوگی، لفظ تو ایک ہی ہوگا نا. پوجا کا لفظ جیسے میں نے مثال. اسی طرح آپ اپنی زبان میں دیکھیں غلامی کے لفظ کو آپ کس کس پہلو سے استعمال کریں. یعنی غلامی کا لفظ آپ کس کس پہلو سے استعمال کریں. جی ان کی کیا بات ہو، جوروں کے غلام، یہ بھی تو استعمال ہے. غلامی دنیا سے ختم ہو چکی، یہ بھی اس کا استعمال. ہم نے تو خدا کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا، یہ بھی اس کا استعمال. یعنی پھر آپ نے بھی دیکھا نا، وہ تو جوروں کا غلام ہے. تو بعض اوقات لفظ تو استعمال ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں، لیکن اصل میں جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ سیدھا نہیں ہوتا، اس میں تاریخ ہوتی ہے، اس میں طنز ہوتی ہے. اچھا یہ جملے کا سیدھا نہ ہونا، اس کے اندر کوئی تاریخ کا پہلو ہونا، طنز کا پہلو ہونا، یہ بھی لفظ کے مفہوم کو تھوڑا سا اٹھا کے کسی اور جگہ لے جاتا ہے بعض مقامات کے اوپر. تو لفظ عبادت کو بھی جب متعین کرنا شروع کیا جائے گا تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ وہ لفظ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا معنی رکھتا ہے، اپنے مظاہر کے لحاظ سے کیا معنی رکھتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا نا اس کے لحاظ سے. جیسے میں نے لفظ پوجا کی مثال دی کہ آپ اگر اس کے معنی مندر کی جگہ سے عکس کریں گے تو اور صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کے معنی فلاں صاحب کی وہ تو پوجا کرتا ہے، وہ صرف ان کی بات ہی نہیں مانتے، وہ تو ان کی پوجا کرتے ہیں. یعنی یہ وہ پوجا نہیں کر رہا ہوتا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈوت بجا لانا، یا آپ کہتے ہیں کورمش بجا لانا، یا آپ کہتے ہیں کہ سر نیاز جھکا دینا. یعنی وہ پہلو نہیں ہوتے وہاں پہ. وہاں تو اصل میں یہ مقصود ہوتا ہے بیان کرنا کہ وہ تو ان کی بات کے گویا یوں سمجھ لیجیے اس نام میں بچھے ہوئے، یہ مراد ہوتی ہے اس کی بیان کرتے ہیں. تو یہ جو پہلو ہیں مختلف لفظ کے، ان کو نہ ایک سطح پر رکھا جا سکتا ہے، نہ ان کو بیک وقت معنی قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ان سب کو جمع کر کے لفظ کے کوئی معنی بیان کیا جا سکتا ہے. یعنی اب دیکھیے قرآن مجید میں لفظ تقوی استعمال ہوا ہے، بہت عام استعمال ہوتا ہے. یہ بطور اصطلاح اردو میں جب پہنچتا ہے تو پھر تو ہم اس کا ایک مفہوم اخذ کر لیتے ہیں. لیکن اب اس لفظ کو آپ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے. ظاہر ہے قرآن مجید میں تو عربی کا ایک لفظ ہے، یہ لفظ بطور فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی استعمال ہو جائے گا کہ بھائی یہ رستے میں چل رہے ہو کہ ٹھوکر نہ کھا کے پڑھنا، بچو بچو. اب یہ دیکھیے یہ بالکل سادہ مفہوم، بچو. تو یہی لفظ تقوی، اتقو استعمال ہو جائے گا. اس میں آگ سے بچو قرآن مجید استعمال کرتا ہے نا، تو اسی لفظ کو وقنا عذاب النار، یہی تقوی ہے. کنا اسی سے بنا ہوا ہے، تقوی ہی سے بنا ہوا ہے. کنا وقنا میں واو ہے، اصل میں تو کنا ہے نا، کہ بلکہ کے
فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، محض بچو معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، ہٹو. لیکن تھوڑا سا فرق پڑ گیا، اس مفہوم میں استعمال ہو جاتا ہے. ڈرو یعنی بچو ہی کی ایک شیڈ ہوتا ہے. اب دیکھیے بچو گناہ سے بھی ہے، یہاں خوف کا عنصر نہیں ہوتا. بچو آگ سے بھی ہے، تو یہ بچو آگ سے بھی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈرو کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اچھا، اور یہی چیز جو ہے یہ اوپر اٹھتی ہے، بچنا ڈرنا، تو متنبع رہنا ہوشیار رہنا اس میں ہو جاتا ہے. اور متنبع رہنا اور ہوشیار رہنا جب خدا کے حوالے سے استعمال ہو جاتا ہے تو ایک بڑی جامع سی تعبیر بن جاتی ہے. یعنی اتقوا اللہ، بھائی خدا کے معاملے میں اندیشہ نہ کرو، خدا کے معاملے میں بے پرواہ نہ رہو. اب ہم اس کو مختلف شیڈز میں سمجھتے چلے جاتے ہیں. لفظ وہی تقویٰ ہوتا ہے. اچھا، وہی لفظ ٹریول کرتا ہے، یعنی ہماری زبان میں آ گیا، اور ہماری زبان میں آ گیا تو اب صورتحال کیا ہو جاتی ہے کہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ بڑا متقی آدمی ہے. آپ نے کبھی، اب متقی آدمی کی یہ جو تعبیر ہے یہ کبھی مظاہر پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کبھی حقیقت پر استعمال ہو رہی ہے. کبھی ہم چند ظاہر کی چیزوں کو، متقی آدمی ہے جی، کبھی دیکھا آپ نے ٹکنے سے نیچی شلوار نہیں ہوگی، داڑھی بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتے ہیں، مونچھیں منڈوا کے رکھتے ہیں، متقی ہوگی. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیے بات یہ کوئی رشوت وغیرہ نہیں لیتے، متقی آدمی. یعنی اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ لفظ اصل میں ایک اصطلاح بن گیا، اور اصطلاح بن جانے کے بعد وہ اب کبھی اپنے مظاہر کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ متقی آدمی ہے تو ہم مظاہر کے لحاظ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یعنی اب ڈر، بچو، خوف، یہ معنی ختم ہو گئے اس کے اندر سے. ڈر، بچو، خوف اس کی حقیقت میں موجود ہے. یعنی وہ اصل میں ڈرتا ہے، بچتا ہے، اللہ سے خوفزدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتا ہے. سبب وہی ہے، یعنی وہ لفظ اپنی حقیقت میں چلا آ رہا ہے، لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو چند مظاہر ہوتے ہیں جن کو ہم اس سے تعبیر کر دیتے ہیں. ان تمام مثالوں کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ جیسے ہی ان کے اندر سے لفظ کے معنی متعین کرنے کے لیے کوئی آدمی درائے لفظ کرنا شروع کرے گا تو اب وہ چوک سکتا ہے. مثلاً اگر وہ اس جملے کو لے لے، یہ جو میں نے ابھی ٹخنے سے اونچی شلوار اور داڑھی کے بارے میں عرض کیا، اور پھر یہ کہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اونچی ٹخنے سے شلوار رکھتا ہو اور دیکھیے الٹ گئی، یعنی صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ان مظاہر پر لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مظاہر اس کے معنی نہیں. سمجھ رہے نا بات؟ ہمارے یہاں دیکھیے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں لفظ متشرع. جانتے ہیں لفظ کیا ہے؟ شرع ہے، شریعت، شرع. اس سے تفاعل کا باب ہے تشرع، اس سے اس میں فاعل لوگوں نے بنا لیا متشرع، یعنی شریعت کی پابندی کرنے والا. اصل مطلب یہ ہونا چاہیے. اب لفظ اپنے اصل لغت کے لحاظ سے اپنے اندر ایک منفی مفہوم رکھتا ہے. تشرع یعنی شریعت کی پابندی کا اظہار کرنے والا. لفظ کا اصل مفہوم تو یہ ہے. آپ جانتے ہیں تفاعل جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن وہی لفظ ہماری اردو زبان میں جب بولا جاتا ہے کہ وہ بڑا متشرع آدمی ہے تو ایک تو منفی پہلو جو نکل جاتا ہے اس کے، یعنی وہ شریعت کی پابندی کرنے والے کے معنی میں ہوتا ہے. اور متشرع آدمی میں پھر مظاہر پر استعمال ہوتا ہے، یعنی مجرد شریعت کی پابندی نہیں بلکہ پھر کچھ مظاہر ہیں، اور وہ مظاہر وہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان کی بنیاد پر بولتے ہیں. مطلب ایک آدمی بہت نیک، بہت زیادہ وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرنے والا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ دین کے احکام کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں اس کے لیے لفظ متشرع استعمال نہیں ہوگا. متشرع اسی وقت استعمال ہوگا جب اس کی داڑھی، مونچھ، ظاہر جو ہے وہ بالکل قائد ذات ہے. تقویٰ تو پھر دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے. متقی، متشرع بالکل ہی استعمال نہیں ہوگا. متشرع آدمی کا مطلب یہی دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ظاہر کو بالکل شریعت کے مطابق بنا رکھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لفظ کے اندر اسی طریقے سے سفر کرتی ہے، یعنی اپنی حقیقت پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا ہوگا، یعنی جو جملے ہوں گے یا اشعار ہوں گے یا قرآن کی آیت ہوگی جہاں لفظ استعمال ہوا ہوگا تو اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا کہ یہاں یہ اس پہلو سے استعمال ہوا. اگر آپ چوک گئے اور آپ نے مظاہر والے حصے کو لیا اور لے کر اس سے معنی بیان کر دی
بات کہیں سے کہیں اپنی زبان میں ہم پہچان لیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، اس لیے کہ وہ ایک وجدان ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے. میں استعمال کر دوں نا غلط تو ایک عام آدمی بھی اس پہ ٹوک دے گا مجھے، لیکن کسی دوسری زبان پہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اس کے ساتھ وہ آپ کا وجدانی علم نہیں وابستہ ہوتا تو وہاں غلطی ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو لفظ عبادت پر اب تھوڑی سی مختصر سی تمہید کے بعد آئیے کہ اس میں کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے. ابھی وقت ہے جی 5 منٹ. اس عبادت کے معنی کیا ہے؟ اس عبادت کے معنی کیا ہے؟ یہ اگر غور کیجئے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے واضح ہے. اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ تقابل سے لفظ کے معنی کو پہچاننا یہ خود ایک معنی کی تعین کا اصول ہے، لیکن یہ بھی اندھا دھند نہیں استعمال کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، یہ واحد فن ہے کہ جس کو آپ قاعدے میں نہیں لا سکتے. جس سے مشکل جو پیدا ہوتی ہے نا، مثلا آپ قواعد ہیں گرامر کے، ان کو قاعدے میں لا سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں یہ حال یہ ہوتا ہے، مفعول یہ ہوتا ہے، فاعل یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ قاعدے میں نہیں لا سکتے. اس میں اتنے شیڈز ہوتے ہیں کہ وہی ذرا سی غلطی لگی اور بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. یعنی آپ تقابل سے لفظ کے معنی بعض جگہوں پر بالکل نمایاں ہوں گے، بعض جگہوں پر نہیں ہوں گے. آپ اگر اس میں دیکھنا چاہیں تو جس زمانے میں نے بحث کی تھی رجم کے موضوع پر، بڑی تفصیلی بحثیں اور میری کتاب قرآن میں چھپی ہوئی ہیں مختلف علم کے ساتھ، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت زیر بحث آ گئی تھی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. یعنی بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا تھا ہمارے نقطہ نظر کے خلاف، اور اس میں لفظ محصنات کے کیا معنی ہے یہ موضوع بن گئے تھے. کیونکہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے در حقیقت یہاں سے جواب دیا ہے اس بحث کا. تفہیم القرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں خوارج پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا ہے، کیونکہ وہاں ایک بڑی پیچیدگی پیدا کر دی قرآن مجید میں. وہ پیچیدگی یہ پیدا کر دی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو لونڈیاں غلام جو ہیں ان سے اگر کسی موقع کے اوپر بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو ان کو آدھی سزا دی جائے گی، اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. تو یہ اسلوب جو ہے یہ بتا رہا ہے نا کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے ادا کیا جا سکے. تو رجم کو کیسے ادا کیا جائے، یہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے نا، ادا کیسے کیا جائے. تو اس صورتحال میں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھئی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا تو بھی 100 کوڑے وہی آدھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ تو رجم تو ہو نہیں سکتا نا آدھا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب دینے کے نتیجے میں لفظ محسنات بحث پیدا ہو گئی. میں نے اس پر کچھ بحث کی تو میری اس کتاب میں ہے، اور میں نے بتایا کہ لفظ کے معنی کیسے متعین کیے جاتے ہیں. تو ایک صاحب علم نے میرے ہی اس طریقے کو لے کر اس کا اطلاق کر ڈالا ہے اس معنی کے اوپر. پھر میں نے اس پر تنقید کی اور یہ بتایا کہ دیکھیے آپ کو غلطی کیسے ہوگی. یعنی وہ بحث جو ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لفظ اپنے مفہوم کو. ابھی ہم آگے کریں گے، ایک لفظ اور آ رہا ہے بڑا اہم، اقامت دین. اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے مسئلہ در مسئلہ پیدا ہوتا چلا گیا، اور وہ لفظ کا مفہوم ہے جس کو جس جگہ سے سمجھنا چاہیے وہیں غلطی. اس عبادت کے معنی کیا ہے یہ اگر غور کیجئے تو سورہ نحل کی اسی آیت سے واضح ہے. اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں طاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. اب طاغوت اور الشیطان قرآن میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے. خود یہ لفظ طاغوت جو ہے اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ ہم طاغوت کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے، طاغوت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوا، حالانکہ قرآن مجید میں یعنی کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں. آپ یہ سمجھیں کہ ابلیس کے لیے یا ابلیس کی ضروریت کے لیے قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے، ایک شیطان ہے ایک طاغوت. ایک ہی معنی، لفظوں میں کوئی فرق نہیں. اچھا اب خود لفظ شیطان بھائی ابلیس کے لیے تو اس میں علم بن گیا ہوا ہے. ابلیس کا تو ایک نام شیطان ہو گیا، یعنی جس طرح اس کا نام ابلیس ہے ایسے ہی اس کا نام ایک شیطان بھی ہو گیا. شیطان آیا تھا میرے پاس، شیطان نے الہام کر دیا بولتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ لڑکا بڑا شیطان ہے یہ بھی تو اس کا استعمال ہے. اب یہاں تو وہ ابلیس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اس پر شیطنت سوار ہے. یہ جملہ جو ہے
یہ لڑکے کی شرارت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایک انتہائی غیر معمولی طور پر سرکش انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر سیاق و سباق کسی موقع کے اوپر تقاضا کرے تو جنسی بے رحمی میں انتہا پر پہنچے ہوئے انسان کے لیے بھی استعمال ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے مختلف شیڈز ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی حقیقت تو ٹریول کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے مختلف پہلوؤں کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ طاغوت اور شیطان کے معاملے میں بھی یہ ہوا، حالانکہ بالکل ہمارا استعمال ہوتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جیسے ابلیس نام آپ نے استعمال کر لیا، کہیں شیطان استعمال کر لیا، کہیں طاغوت استعمال کر لیا. اور مجازی معنی تو بہرحال ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. اگر سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیڈروں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو جا کر یہ کہتے ہیں. اب یہاں وہاں ظاہر ہے کہ جو اپنے ان کے شیطان ہیں وہ ابلیس نہیں ہے، وہاں ان کی شیطنت یا ان کی جو سازشیں اور یہ چیزیں ہیں وہ پیش نظر ہے. کوئی تمیز بن گئی، وہ کہتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے بالکل ویڈیوز میں ایک پہلو بیان ہونے کا رہے گا جی جس پہ غور کرنا چاہیے کہ حضور اکرم کے بارے میں جو ہمارا علم ہے ادر دین اس چیز کے جو قرآن میں بیان ہو رہی ہے وہ ظنی ثبوت ہے. اگر حضور کا ماخذ ہے تو اس پہ غور ہونا چاہیے کہ خود قرآن ان کی محافظت کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے قطعی ثبوت ہے. یہ پہلو واضح ہو گیا تھا، یعنی کہے بغیر بھی واضح تھا کہ اس پہلو کو آپ نمایاں کرنا چاہتے ہیں. 7:45 مغرب اور 8:05 پر واپسی.